رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، سیگمنٹ ہے علم و علماء، جس میں ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ بڑے متنوع موضوعات کے ساتھ اور بہت پر اثر موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تاکہ آپ تک وہ گفتگو پہنچ جائے کہ جس میں اصلاح احوال بھی موجود ہو، جس میں قرآن کے دروس بھی موجود ہوں، قرآن کے پیغامات بھی موجود ہوں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ بھی موجود ہوں، اصلاح احوال کا بھی کوئی ذریعہ بن جائے، اور یہ وقت جو ہے کارآمد ثابت ہو ہمارے لیے۔ بنیادی طور پر اس وقت کو ضائع کر دینا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ناکامی ہوگی اور بہت بڑا نقصان ہوگا، جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ تحدیث نعمت کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ ARYQ-TV نے شروع سے اپنے ڈے 1 سے ایک ایسا سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات، لوگوں کی اصلاح و تربیت کا سلسلہ، اور پوری دنیا میں امن کا پیغام پہنچانا، پیار کا پیغام پہنچانا، سب کو باہمی طور پر یکجا کرنا، یہ ایک ARYQ-TV کا مشن ہے الحمدللہ۔ اور جید علماء حضرات کے ذریعے پیغامات پہنچانا، لوگوں تک قرآن و حدیث کی تعلیمات پہنچانا، یہ ایک سلسلہ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب، آج موجود نہیں ہیں، علیل ہے۔ مفتی صاحب آپ کو بڑا مس کر رہے ہیں ہم، آپ ہوتے ہیں تو ایک رونق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کلی عطا فرمائے اور بہت جلد آپ ہمارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تادیر صحت و سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ انشاءاللہ بہت جلد مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ اور آج جو موضوع ہے، آج موضوع ہے ناظرین قبر و عذاب اور ان کی وجوہات۔ یہ بنیادی طور پر قرآن کے موضوعات ہیں، اور یہ اس پر علماء حضرات بیانات فرماتے ہیں۔ لوگ قصے کہانی سمجھ کے اسے صرف نظر کر دیتے ہیں، اس کان سے سنا، اس کان سے نکال دیا، اور یہ جناب یہ تو عذاب کی باتیں، اور قبر میں کیا کیا ہوگا، سوالات کیا ہوں گے، سختی کتنی ہوگی، جکڑ دیا جائے گا، پسلیاں جو پیوست ہو جائیں گی ایک دوسرے میں، سوال کے جواب صحیح نہ دینے پر یوں ہو جائے گا، اور جان دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور صحیح جوابات دینے پر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، لوگوں نے اس کو انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں اتنا زیادہ گم ہو گئے ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں اتنے گم ہو گئے ہیں کہ ان چیزوں کو قصے کہانی سمجھ کے اس طرف توجہ نہیں دیتے، کیونکہ اس سے خوف طاری ہوتا ہے۔ اور بنیادی طور پر قرآن کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ اگلی منزل بہت خطرناک ہے، اس کے لیے دنیا میں تیاری کر کے جائیں، اور دنیا میں جو یہ ظاہر ہے، یہ جو دنیا ہے اس میں ہمیں اعمال کرنے ہیں، اور اس کی جزا و سزا جو ہے آخرت میں۔ اس حوالے سے بات ہوگی، بہت اہم، سنجیدہ اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں اس وقت کی مناسبت سے بہت عمدہ موضوع ہے۔ اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے مبلغ اسلام اور مدرس قرآن حضرت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب۔ تشریف فرمائیں، ہماری ہمیشہ سرپرستی فرماتے ہیں، اور آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ نا ہمیں انرجی پیدا کرتا ہے کہ علامہ صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رئیس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارے ساتھی قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معروف عالم دین، اور ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ کہ جن کی دینی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور جن کے کئی تلامذہ ہیں کہ جو علم دین کی روشنی حاصل کر کے اس روشنی کو دنیا بھر میں پہنچا رہے ہیں۔ سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں، آج ہمارے لیے اعزاز ہے کہ یہاں تشریف فرمائے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی ابو محمد صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ خیر مقدم حضرت آپ کا، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ تشریف فرمائیں، اور آپ نے افطار کے ساتھ ساتھ سحر میں بھی یہ رونقیں آپ نے عنایت فرمائی۔ مشکور، جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ۔ اچھا، اور آپ کے ساتھ ممتاز و معروف عالم دین اور امجدیہ میں افتاء کے ماشاءاللہ منصب پر فائز ہیں، اور وہاں سے ماشاءاللہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، علامہ مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بائیں جانب ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، ثقلین رشید، دانیال شیخ، سید انس کریمی، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب فرمائیے گا، شرن قبر کا کیا تصور ہے، اور ایک مرے ہوئے انسان کو عذاب قبر کا احساس کس طرح ہوتا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈال دیجیے ابتدا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی، آپ نے آغاز کے اندر بہت خوبصورت کلمات کہے کہ لوگ قبر کے معاملات کو اور قبر کی زندگی کو بہت ہلکا لیتے ہیں، اور اس کے حوالے سے لوگوں کی اویئرنیس اور لوگوں کی معلومات بہت کمزور ہوتی ہے۔ دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ شرن حکم یہ ہے، کیا ہے؟ تو شرع کا جو تقاضا ہے اور شرع کی جو بنیاد ہے، اساس ہے،
اور اس کا جو ماخذ ہے وہ قرآن ہے اور حدیث ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل انی ترکت فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور وسنتی، یہ بنیاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تبارک و تعالی نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرمایا کہ صبح و شام ان پر جو ہے وہ آگ کو پھیرا جائے گا اور آگ ان پر پیش کی جائے گی. اللہ مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد قبر کا عذاب ہے. اللہ اس کے بعد آخرت کا عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ سور پھونکا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے گا. اسی طرح فرمایا کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا کہ ایک برزخ درمیان کی جو کیفیت ہے، ایک انسان کی زندگی ہے، ایک روز قیامت ہے مالک یوم الدین، ایک درمیان کا جو درمیان کا حصہ ہے وہ ہے برزخ اور وہ ہے قبر. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خود احادیث طیبہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خود فرمایا، تو وہ دین کی اتھارٹی ہے، بے شک. وہ شارع ہیں، ان کا کہنا ہی دین ہے. اور قرآن ناطق ہے آپ. سبحان اللہ، قرآن ناطق ہے. انہوں نے جو فرمایا، اب اس کے بعد کوئی بندہ تلاش کرے کہ یار اس کی دلیل کیا ہے، اس کا فلاں کیا ہے. اور احادیث طیبہ بھی تو تواتر کے ساتھ ہیں، اور سیاہ ستہ کی احادیث طیبہ ہیں، امام بخاری نے، مسلم نے، ترمذی نے، سب تمام جو ہے محدثین کرام انہوں نے نقل فرمائی ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ طیبہ طاہرہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا عذاب قبر ہوتا ہے؟ اور عذاب قبر کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ بالکل عذاب القبر حق، اللہ فرمایا کہ عذاب قبر بالکل برحق ہے. آپ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعا کے اندر خاص طور پر جہاں دوسری چیزوں سے پناہ مانگتے تو یہ بھی پناہ مانگتے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا معمول ہے کہ حضور علیہ السلام نے. تو اس سے پتہ چلا کہ عذاب قبر ہے تو اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، بالکل. اور عذاب قبر ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے حوالے سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ذو النورین، آپ کبھی قبرستان کے پاس سے گزرتے، صحابہ کرام ساتھ تھے، ایک مرتبہ آپ ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے اور آپ وہاں پر رک کے، ایک تازہ قبر تھی اور اتنے زیادہ روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوں سے بھر گئی. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا کہ حضور نے فرمایا کہ القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک بے شک. فرمایا قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے. یہاں کامیاب ہو گیا وہ وہاں کامیاب ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا خوف اور اس کے حوالے سے فکر. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود جو سوالات کیے جائیں گے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان سوالات کے بعد فرمایا کہ جو کامیاب ہوگا تو اچانک آواز آئے گی، اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا کہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دو. جنتی ہوائیں، جنتی بچھونا، جنتی فضائیں. اور خدا نخواستہ جو جواب نہیں دے سکے گا تو فرمایا کہ اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی. حضور نے فرمایا کہ تمہاری قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. صبح قیامت بالکل، جب تک سور پھونکا جائے گا اور قیامت کے لیے ہانکا جائے گا. اب تمہاری اپنی مرضی ہے کہ تم اپنی اس قبر کو سنوارنے کے اعمال کرو، کیا بات، اور ان قبر کو مزین کرنے کے اعمال کرو. آخری حدیث پاک میں عرض کروں گا کہ عذاب قبر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے جا رہے قبرستان سے، اچانک حضور نے ایک ٹہنی کو توڑا اور ایک قبر پہ لگایا، بلکہ توڑ کر دو قبروں پہ لگایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں. اب یا تو پھر آپ ایسا کر لیں کہ آپ یہ اپنا فائنل کر لیں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم اور شارع مانتے یا نہیں مانتے. قرآن تو کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. بات ہے، سبحان اللہ. فرمایا وما ینطق عن الہوی ما آتاکم الرسول فخذوہ. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے مالک شریعت بنائے. وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے خود دیکھا عذاب قبر ہو رہا ہے، میں نے یہ تازہ ٹہنیاں رکھی ہیں. فرمایا کہ عذاب قبر ان کو کسی بہت بڑی وجہ سے نہیں، فرمایا ایک چغلی کیا کرتا تھا اور ایک پیشاب کے قطرات سے نہیں بچا کرتا تھا. تو رئیس بھائی، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ، تواتر کے ساتھ جو سیاہ ستہ کی احادیث طیبہ ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ زندگی ایک عارضی زندگی ہے.
یہاں سے ہم کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، بالکل وہ یہاں سے وہاں منتقل ہو گیا. کہتے ہیں موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. کیا بات. فرمایا کہ یہاں سے ایک زندگی کی شام ہو رہی ہے اور ایک دائمی ابدی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے. وہ قبر کی ہو یا میدان معاشر کی ہو یا اس کے بعد بار بار قرآن نے کہا خالدین خالدین فیہا ابدا، تو یہ یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. وہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے. کیا کہنے علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ بہت اچھے انداز میں ایک ایسی بنیاد فراہم کر دی کہ جس کے بعد سوالات کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، بلکہ اس کی وضاحت بہت ہی اچھے انداز میں ناظرین تک پہنچ جائے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی ابو محمد صاحب. حضرت یہ فرمائیے گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عذاب قبر کی کچھ وضاحت میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے ارشاد فرمائیے گا. الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اچھا ٹاپک ہے اور موقع محل بھی بہت اچھا ہے، مناسب ہے. لوگوں کے دلوں پر رمضان المبارک میں بات اثر انداز بھی عشرہ مغفرت کا آغاز بھی ہے، آج سے سمجھنے کا موقع بھی ہے، عشرہ مغفرت بھی ہے. بات یہ ہے کہ میں آغاز ہی میں یہ بات کہتا چلا جاؤں. جی یہ جو عذاب قبر کا معاملہ ہے یہ عقائد سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو نص قرآنی ہے، بے شک قرآن کے نصوص سے یہ بات ثابت ہے. ایک ہوتا ہے کسی معاملے میں اتنی احادیث کا آنا کہ ان کی شہرت ہو جانا. جی بالکل. مگر اس معاملے کو اگر یوں کہا جائے تو یہ بات بالکل بجا ہوگی کہ یہ شہرت کی حد تک نہیں، یہ تواتر کی حد تک ہے. یعنی یہ شریعت میں 14 صدیوں کا تواتر ہے. قرآن کریم کی ایک نہیں، میرے خیال میں جو میرے علم میں آ رہی ہیں وہ 122 سے زائد آیات کریمہ ایسی ہیں جو عذاب قبر پر ہیں. حدیث مبارکہ میں حدیث کی کوئی ایسی جامع کتاب نہیں ہے جس میں عذاب قبر سے متعلق باب موجود نہ ہو. اور اصل حقیقی سچی بات یہ ہے بھائی رئیس صاحب، مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بڑی خوبصورت انداز میں روشنی ڈالی ہے. یہ جو زندگی جسے ہم زندگی کہتے ہیں، جی اس سے کاؤنٹنگ ہی نہیں کیا گیا. اگر آپ قرآن کریم کے اسلوب پر غور فرمائیں تو قرآن کریم کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات. موت کا ذکر پہلے ہے، حیات کا ذکر بعد میں ہے. حیات تو وہاں سے شروع ہو رہی ہے جب آپ کی تاریں ٹوٹ رہی ہیں. اب یہ انسان کی سمجھ کی بات ہے. یہ ضروری نہیں کہ انسان کی سمجھ میں جو چیز نہ آئے تو وہ عقیدہ نہیں ہے، وہ نظریہ نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے. کچھ فہمی کہلا سکتے ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اگر ہمیں فرشتے دائیں بائیں کندھوں پر نظر نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ فرشتے ہیں ہی نہیں. ایک چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی اور ہم تو یقین کے پابند ہیں. اللہ کے رسول نے جو فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. بے شک بے شک. فخر کل کائنات کی زبان لسان نبوت سے نکل گیا. وہ حق ہے، وہ ہماری عقل دانی میں آئے یا نہ آئے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب قبر کے متعلق بہت وضاحت سے فرمایا. ایک موقع پر آپ کھڑے ہوئے تھے تو کچھ جانور کھڑے ہوئے تھے جن میں ایک خچر یا گدھا نما جانور تھا، وہ بدکنے لگ گیا. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بدکنے کیوں لگ گیا؟ فرمایا یہ قریب جو قبریں ہیں ان قبروں پر عذاب ہو رہا ہے اور اس عذاب کی وجہ سے یہ جانور بدکنے لگ گئے، یہ ڈر گئے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس موقع پر حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. آپ نے فضل بن عباس سے کہا وہ درخت نظر آ رہا ہے اس کی ٹہنیاں توڑ کے لاؤ. وہ گئے اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں ٹہنیاں توڑ کر لائیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کچھ ٹہنیاں ایک قبر پر لگائیں، کچھ دوسری پر لگائیں. فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گے ان کا عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے، اس کے بعد میں آؤں گا اور مفتی صاحب انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ایک وقفہ حاضر ہوتے ہیں، وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. قبر و عذاب قبر کی وجوہات کے حوالے سے آج پروگرام ترتیب دیا گیا ہے. بہت سنجیدہ موضوع ہے اور عشرہ مغفرت ہمارے درمیان ہے اور یہ بہت مناسب اور بڑے قیمتی لمحات ہیں جس میں ان موضوعات کو سمجھ کر انسان اپنی زندگی کو مزید بہتری کی طرف لے کر آئے. تو مفتی ابو محمد صاحب تشریف فرما ہے، اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے کہ عذاب قبر جو ہے احادیث قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت فرما رہے تھے. جواب مکمل فرما دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترمذی میں اور ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آقا دو جہاں ساقی کوثر شافی محشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من النار واعوذ بک من
فتنة المسیح الدجال. آمین. اب یہ دعا جو حضور مانگ رہے ہیں تو عذاب قبر کی ہے نا جی. تعلیم کس بات کی دی جا رہی ہے؟ عذاب قبر. حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے حضور سے اپنے کانوں سے 9 مرتبہ سنی. اللہ. اس صحابی ایک مرتبہ بھی بات سنیں تو وہ کافی ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ، آپ صبح کے وقت جنت البقیع تشریف لے جایا کرتے تھے. جنت البقیع میں حضور گئے تو حضور نے فرمایا حضرت ابن عباس سے، عباس میرے قریب آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست نبوت یوں اٹھایا اور حضرت ابن عباس کے کندھوں پہ رکھا اور کندھے پہ رکھا فرمایا ابن عباس تمہیں میں ایسا وظیفہ، ایسی دعا نہ بتلاؤں کہ جو تم پڑھو تو پوری دنیا میں جتنے مردے ہیں ان پر اگر عذاب ہو رہا ہے تو ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. اللہ. اور اگر تم مسلسل ہر جمعے کو آ کر پڑھو تو اس مردے کے لیے جس کے لیے تم دعا مانگو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور اگر مغفرت ہو چکی ہے تو ان کے درجات بلند ہوں گے. اور اگر تم اسی دعا کو اپنے والدین کے لیے پڑھو تو وہ اگر وہ تم سے ناراض بھی گئے تو اللہ اپنے کاغذات میں، اپنی ڈاکومنٹری میں تمہارے والدین کو تم سے راضی لکھے گا. اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں بڑا حیران ہو کر، لرزہ پر اندام ہو کر حضور کی طرف دیکھنے لگا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا مجھے تعلیم فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون ویرحم اللہ المستقدمین والمستاخرین اسأل اللہ بکم لنا ولکم العافیہ. اور اسی حدیث کو جب ایک اور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضور سے نقل فرمایا تو آپ نے یوں فرمایا، حضور نے فرمایا تم پر یہ حق ہے کہ تم ہر مردے کے لیے یہ دعا پڑھو. اچھا عرض کیا یا رسول اللہ ہر مردے کے لیے؟ فرمایا جب تم کسی بھی جگہ کسی قبرستان میں کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھو گے تو دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی جتنے مردے ہیں مسلمان، تمہاری طرف سے ہر ایک کو نیکی ملے گی اور ہر ایک کی طرف سے تمہیں پڑھنے کا اجر ملے گا. یہ تمام احادیث مبارکہ اور یہ آیات کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ ایک بات ہمیں نظر نہیں آ رہی تو وہ ہمیں سمجھ میں بھی آ جائے. جو بات حضور نے فرما دی وہی حق ہے، وہی سچ ہے. اگر وہ ہماری سمجھ میں آئے تب بھی، سمجھ میں نہ آئے تب بھی. عذاب قبر حق ہے. رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس مغفرت کے عاشرے میں اپنی مغفرت کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ، کسی کے والد والدہ، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے. اور جو قبر کا جہان ہے یہ ایک الگ جہان ہے، اس کے باقاعدہ پورا ہر حدیث کی ہر کتاب کے اندر ایک چیپٹر موجود ہے. وہ ہمارے اسباق میں آج بھی مدارس دینیہ کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. میں آخری بات کر رہا ہوں، شاید وقت کافی ہو چکا میری گفتگو میں. آپ دیکھیں کہ اصحاب کہف جو تھے، ہم نے چند دن پہلے یہاں گفتگو کی، اصحاب کہف کو جس وقت اٹھایا گیا 309 سال بعد، اس وقت اس قوم میں اٹھانے کی ان کو 309 سال کے بعد وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ اس وقت لوگوں کا یہ عقیدہ انتہائی خراب ہو چکا تھا کہ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ لوگ مر جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر دوبارہ اٹھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایلیٹ کلاس کے ان 6 بچوں کو، وہ یملیخہ ہے، مشلینا ہے، مرتوش ہے، شازنوش ہے، ان تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس وقت اٹھایا جب لوگوں کے اپنا عقائد خراب ہو رہے تھے کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے. تو اللہ نے 309 سال سلانے کے بعد فرمایا اگر میں 309 سال سلانے کے بعد اٹھا سکتا ہوں تو مردے کو بھی میں دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے علامہ لیاقت حسین نظری صاحب نے ماشاءاللہ برزخ کے معاملات اور پھر اس کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتی صاحب نے، مفتی ابو محمد صاحب نے بہت اچھے انداز میں اس بات کا اظہار فرمایا کہ عذاب قبر جو ہے وہ برحق ہے. اس کے حوالے سے آیات بھی موجود ہے، احادیث بھی موجود ہے. جو لوگ اس کے حوالے سے بہت لائٹلی لیتے ہیں اس کو تو ان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. بہرصورت علامہ مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی موجود ہیں. وہ کون کون سے اعمال و افعال ہیں جو عذاب قبر کی وجہ بنتے ہیں؟ اب آتے ہیں ہم اپنے اس موضوع کی طرف جو ضرورت ہے. یہ تو ایک بنیاد فراہم ہو گئی، اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اور شکریہ رئیس بھائی، انتہائی اہم موضوع ہے اور فکر آخرت کا جذبہ بیدار کرنے والا. اور آج ہمارے یہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ خوف دلانے والا ایک موضوع ہے، حالانکہ یہ ایک اصلاح کا ایک بہترین سلسلہ ہے. اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث مبارکہ میں زیارت قبور کا اصل مقصد بھی یہ بیان فرمایا گیا. تو بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو عذاب قبر کے اسباب میں سے سب سے بنیادی سبب کسی بھی گناہ کا ہونا اس کی نحوست ہے، اس کی بے برکتی
انسان جب اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اسی وقت سے ہی اس کا آغاز ہو جاتا ہے. یعنی دنیا میں بھی اس کے برے اثرات، وہ نتائج اس پر مرتب ہوتے ہیں، اور اس کی زندگی میں قدم قدم پر اس کی نوسطیں اس کے سامنے آتی ہیں، اور اصل جو اس کا نقصان ہے وہ تو آنکھ بند ہونے کے بعد اس کا آغاز ہوتا ہے. تو عذاب قبر کا سب سے بنیادی جو سبب ہے، کسی بھی گناہ میں انسان مبتلا ہوگا تو یقیناً وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا سخت مواخذہ، اور اس کا جو اصل مواخذے کا سلسلہ ہے وہ قبر کے بعد سے آغاز ہو جاتا ہے. اللہ. پھر بعض مخصوص اعمال کو حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا گیا، جس طرح صحیح بخاری شریف کی اور سنن نسائی کی حدیث مبارکہ کی اس سے پہلے اس کا ذکر ہوا. 3 چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ایک چغل خوری سے متعلق فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت میں غیبت سے متعلق فرمایا، اور پیشاب کے قطرات سے نہ بچنے کی جو ایک عمل بد ہے اس سے متعلق فرمایا کہ جو ان قبور میں مردوں کو عذاب دیا جا رہا ہے ان اعمال کی بدولت، ان چیزوں سے بچنے نہ گریز کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا فرمایا. اس میں ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان چیزوں کو ہلکا سمجھا کرتے تھے. یعنی آج ہمارے اور آج بھی ایسا ہی ہے. یقیناً ہم کئی ایسے اعمال ہیں کہ جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو چھوٹے موٹے کام ہیں، اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا، ارتکاب ہو بھی جائے تو کوئی بڑا مواخذہ نہیں ہے. یہ یاد رکھا جائے کہ اللہ رب العالمین کسی بھی گناہ پر گرفت فرمانا چاہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل کتنا ناپسندیدہ ہے وہ ہم نہیں جانتے. تو اس لیے جان بوجھ کر کسی بھی گناہ کا ارتکاب کرنا یہ بدترین جسارت ہے، اور اللہ رب العالمین کے قہر و غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. پھر اسی طرح الزواجر میں مختلف اعمال کو بیان فرمایا گیا جو عذاب قبر سے دوچار کرنے والے اعمال ہیں. اس میں ایک فرمایا کہ نماز کو ترک کرنا یہ بدترین عمل ہے، بلکہ اس سے متعلق فرمایا نا کہ نماز کا حساب پہلے لیا جانا ہے. اگر اس میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو باقی سارے معاملات اللہ رب العالمین اس کے لیے آسان فرما دے گا. اور اس کا عذاب کیا ہے، قبر کے عذاب مختلف بیان فرمائے گئے. ایک فرمایا گیا کہ اس کی قبر میں آگ بھر دی جائے گی، اور وہ اسی کیفیت میں تا قیام قیامت وہ عذاب میں لوٹ پوٹ ہوتا رہے گا. دوسرا فرمایا کہ قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا اس کی پسلیاں آپس میں مل جائیں گے. یعنی آج نماز کا ترک کرنا، آج رمضان میں ہی ہم حل دیکھ لینا کہ آغاز میں ایک سمندر کی جھاگ کی طرح جذبہ بیدار ہوتا ہے. ان ایام میں ہمارا جذبہ، ہماری مساجد، ہمارا عبادت کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بالکل آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا ہوتا مساجد میں پھر سے ویرانی آتی جا رہی ہے. عام نمازوں میں 2-3 صفحے وہ اس حد تک نمازیوں کی ایک کیفیت پائی جاتی ہے. تو نماز کو ترک کرنا یہ بدترین عمل ہے اور اللہ کی بارگاہ میں انتہائی قابل مواخذہ عمل ہے. پھر اسی طرح مکاشفۃ القلوب میں بھی امام غزالی علیہ الرحمہ نے بعض اعمال کا تذکرہ فرمایا. اس میں والدین کی نافرمانی کا تذکرہ فرمایا، اور اس کا بھی عذاب یہ بیان فرمایا کہ وہ قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، مسند فردوس میں یہ حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ مسجد میں ہنسنا یہ قبر کی تاریکی کا سبب ہے. آج ہم دیکھیں نا ہماری مساجد میں تو باقاعدہ جرگے لگتے ہیں، کوئی کرکٹ سے متعلق بحث و مباحثے میں لگا ہے، کوئی سیاست میں مشغول ہے، کوئی گلی محلے کے قصے بیان کر رہا ہے، یعنی ہنسی مذاق کا ایک سلسلہ ہے. فرمایا کہ یہ مساجد میں ہنسنا، کہکے لگانا یہ قبر کی تاریکی کا سبب ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی نحوستیں، اس کا وبال وہ قبر میں نازل فرماتا ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک واقعہ ہے، آپ کی بارگاہ میں کچھ حجاج حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور ہمارے ساتھ ایک شخص آیا تھا جس نے حج کیا، حالت احرام میں اس کا انتقال ہو گیا، اور اب اس کی قبر کھودی جا رہی ہے تو کئی قبریں کھودنے کے باوجود بھی وہ اندر سے سانپ بچھو نکل آتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ پہلے سے کوئی قبر ہے تو اسی میں اس کو دفنا دو. 3 قبریں تھی، اس میں سے ایک کو اس کو دفن کیا گیا. اب اس کے بارے میں تحقیق کی گئی کہ یہ تو ظاہر میں یہ بڑا نمازی اور متقی پرہیزگار لگتا ہے، حالت احرام میں اس کا انتقال ہوا ہے، وجہ کیا ہے کہ اتنا بدترین اس کے ساتھ معاملہ کہ قبر جگہ نہیں دے رہی ہے. اس کی اہلیہ نے اس سے متعلق کہا کہ ویسے تو نمازی پرہیزگار تھا، ویسے تو اس کے اعمال اچھے تھے، ایک بدترین عمل ہم اپنے معاشرے کا بھی جائزہ لیں، اپنی اصلاح کریں اور اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کریں کہ ان اعمال کو تو ہم چھوٹا موٹا سمجھ کے ان کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے، ان سے متعلق ہمارے کانوں پہ جون تک نہیں رینگتی. اس کی اہلیہ نے اس سے متعلق کہا کہ یہ غلے میں ملاوٹ کیا کرتا تھا، یہ تاجر تھا اور گندم میں بھوسا بھر کے بھوسا ملا کر اس کو فروخت کیا کرتا تھا. یہ ایسا بدترین عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ان اعمال کو، ان اسباب کو سامنے رکھ کر ہم اپنا محاسبہ کرنے کی
اور اپنا جائزہ لے کر اصلاح کرنے کی کوشش کریں. یہ رمضان کا سبق ہے, رمضان کا میسج ہے. بہت اچھی بات. اگر ہم اس میں اپنی اصلاح کر سکے تو یقیناً سال کے 11 مہینوں میں اللہ رب العالمین اس کی برکت عطا فرمائے گا. بہت کمال انداز میں وہ وجوہات، وہ اعمال جو عام طور پر معاشرتی زندگی میں ہم اسے بالکل معمولی سمجھ کر کرتے رہتے ہیں جس میں چغل خوری بتایا آپ نے، نماز کا ترک کرنا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، اور اسی طرح آگے بڑھ کر جتنی چیزوں کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، وہ پاکی کے معاملات میں بے احتیاطی کرنا اور بہت ساری چیزیں. تو ان چیزوں کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو یقیناً عذاب قبر اور قبر کے اس اندھیرے اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ سکتا ہے. ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، انشاءاللہ کلام بھی شامل کریں گے اور اپنے موضوع پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا